یہ میرے محنت کے پیسے آقا دو جہاں سرکار مدینہ میرے اللہ کے آخری نبی روزے محشر آپ سے وصول کریں گے۔ دوستو ہوا یہ تھا کہ 2016 میں نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک 5 مرلے کا پلاٹ لیا تھا، ایک فائل لی تھی جس کی میں قسطیں دیتا رہا اور اس کی کچھ قسطیں پہلے گئی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کا 4 لاکھ روپے آن بھی دیا تھا، جو کہ آن کی تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن اطلاع کے لیے گھر بناؤں تو بحریہ کراچی میں 5 مرلے کا میں قسطیں دیتا رہا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پریسنٹ 33 میں میرا ایک پلاٹ نکل آیا۔ اس پلاٹ کی اچھی خاصی قیمت مجھے ملتی رہی اور آفرز آتی رہی، لیکن میں نے بیچا نہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ زمین غلط ہے، یہ کراچی ملی ٹاؤن کی زمین ہے، اور انہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی سے وہ زمین لے کر واپس کر دی ملی ٹاؤن کو۔ میرا پلاٹ اس میں چلا گیا، میں ذلیل ہوتا رہا، تقریباً 1.5 سال میں کراچی جاتا رہا، لاہور سے واپس آتا رہا، اور یہاں بحریہ آرچرڈ لاہور میں چکر لگاتا رہا۔ تب جا کر بحریہ ٹاؤن والوں نے کہا جی ہم آپ کو پلاٹ تو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو چیک ریفنڈ کر سکتے ہیں اس کا، تو آپ سارے ڈاکومنٹ، ساری اصل رسیدیں بینکس کی لا کر ہمیں دے دیں اور 1 ہفتے میں آپ کا کیس آ جائے گا۔ میں گیا، میں نے جا کے سارے رسیدیں، سارے کاغذات بینک کے سب ان کو جب دے دیے تو انہوں نے مجھے ایک رسید بنا دی۔ اس رسید کو لے کر میں تقریباً 2 سال کھجل خوار ہوتا رہا۔ مجھے 3-4 دفعہ کراچی جانا آنا پڑا، میرے 2-2.5 لاکھ روپے جانے آنے میں لگے، اور پھر تب جا کر پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں مجھے 6-7 ماہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک بھیج دیے گئے میرے گھر کے ایڈریس پر، ریفنڈ چیک بحریہ کی طرف سے۔ یہ میں اپنے گھر کے ایڈریس کے اوپر فون نمبر پہ ہاتھ رکھ کروں، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ ایڈریس، اس ایڈریس کے اوپر مجھے بھیجے گئے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بحریہ کی طرف سے آیا، اور اس میں وہ چیکس موجود ہیں جو بحریہ نے مجھے بھیجے۔ یہ چیک ہے جی 18/3/2021 کا، اور یہ 4 لاکھ روپے کا چیک ہے، یہ دیکھیے۔ اور اس کے بعد یہ ڈس آنر ہو گیا، اور یہ ڈس آنر کی سلپ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد جو دوسرا چیک ہے وہ سرکار یہ ہے 2/4/2021 کا، یہ 4 لاکھ روپے کا چیک، اور یہ دیکھیے یہ ڈس آنر ہو گیا، انسفیشینٹ فنڈز۔ اور اس کے بعد یہ چیک ہے جی، یہ بھی 4 لاکھ روپے کا چیک ہے، یہ دیکھ لیجئے، اور یہ چیک بھی ڈس آنر ہو گیا، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے بعد جو چوتھا چیک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جی 3,90,000 روپے کا چیک ہے، اور یہ دیکھیے 3,90,000 روپے کا یہ چیک ہے، اور یہ ڈس آنر ہو گیا، انسفیشینٹ چیک، اور یہ 2 دفعہ ڈس آنر ہوا ہے، یہ دیکھیے۔ بڑی محنت کی، بڑی بار گیا، بڑی ریکویسٹ کی، ترلے کیے، منت سماجت کی، اور تب جا کے مجھے یہ چیک ملے تھے جو اب آ کر ڈس آنر ہو چکے ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ لسے دا کی کم محمد نس جانا یا رونا۔ تو دوستو بحریہ ٹاؤن کے آگے 3-3.5 سال سے میں رو رہا تھا، منت کر رہا تھا، سماجت کر رہا تھا، لیکن یہ لسا بڑا ڈاڈا ہے ملک صاحب آپ سے۔ لسے دا کی کم محمد نس جانا یا رونا، رو میں چکے ہیں تے ہن میں نسل لگا جی ہاں ملک ریاض صاحب، یہ چیکس جو آپ کے ادارے نے میرے دینے ہیں 15,90,000 روپے، یہ میں دنیا میں اب آپ سے طلب نہیں کروں گا۔ یہ میرے محنت کے پیسے آقا دو جہاں سرکار مدینہ میرے اللہ کے آخری نبی روزے محشر آپ سے وصول کریں گے۔ یہ ایک صاحب ہیں، معروف بلاگر افتخار ایفی صاحب۔ چند دن پہلے انہوں نے یہ ویلاگ یا ویڈیو جسے کہیں آپ، انہوں نے اپلوڈ کی فیس بک پر، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا اور جس طریقے سے ان پر جو ظلم ہوا ایک پلاٹ کے خریدے جانے پر بحریہ ٹاؤن سے،
اور جس طریقے سے پھر انہیں وہ چیک قسطوں میں دیے گئے 4 اور پھر وہ ڈس آنر پہ ڈس آنر ہوتے رہے، ان کی اس ویڈیو کو دیکھ کر اور جس طریقے سے جب ان کا دل بھر آتا تھا جذبات سے اور وہ اپنے آنسو پی جاتے تھے، اور جب پھر انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ اب وہ یہ پیسے ان سے نہیں لے گا، یہ روز قیامت وہاں ان سے وصول کرے گا، تو ہر دل پسیج گیا۔ یہ ویڈیو اتنا جلدی وائرل ہوا اور آخر کار جا پہنچا بیریا ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض صاحب تک، اور سنا یہی ہے کہ اس کے فوراً بعد انہیں بلایا گیا اور انہیں ایک نئے پلاٹ کا الاٹمنٹ لیٹر وہ ان کے حوالے کر دیا گیا اور یوں وہ کمپنسیٹ ہوئے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہزاروں لوگ ہیں جو متاثر ہوئے تھے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو واپس کرنے کے فیصلے سے، جس پر بیریا کراچی سپورٹ سٹی بنا رہا تھا۔ ہزاروں لوگ تھے، اور ان ہزاروں لوگوں میں صرف 5 مرلے کے پلاٹ کے افتخار ایفی جیسے خوش قسمت لوگ نہیں تھے، ان میں سبھی کے سبھی بدقسمت چلے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے 10 مرلے کا خریدا، 5 مرلے کا خریدا، 1 کنال کا خریدا، اور انہوں نے لاکھوں روپے دیے ہوئے ہیں۔ اگر 5 مرلے کے 16 لاکھ دیے ہوئے تھے تو 10 مرلے والوں نے 32 لاکھ دیے ہوئے ہیں، 1 کنال والوں نے 64 لاکھ دیے ہوئے ہیں۔ اب پھر نہ ان کے پاس زمین ہے، نہ ان کے پاس پلاٹ ہے، اور نہ انہیں، جنہوں نے ان کی پالیسی کے مطابق، بیریا ٹاؤن کی پالیسی کے مطابق دسمبر 2019 میں یہ کہا کہ آپ اپنے پلاٹ کے پیپر سرنڈر کر دیں، جیسا کہ افتخار ایفی صاحب نے کیا، اور ان کے بدلے میں اصل کاغذات لے کر انہیں صرف ایک رسید دی گئی کہ یہ چیک جو ہے اس اماؤنٹ کا، یہ 2-3 مہینے میں آپ کے گھر کے پتے پر پہنچ جائے گا۔ افتخار ایفی صاحب تو خوش قسمت تھے کہ ان تک چیک پہنچ گئے تھے۔ ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس چیک نہیں پہنچے، اور ہزاروں لوگوں کی وہ جو اماؤنٹ ہے کہ 64 لاکھ کی کنال، 32 لاکھ کے 10 مرلے اور 16 لاکھ کے 5 مرلے، یہ رقم اربوں میں بنتی ہے۔ جب پاکستان کی سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ جو معاہدہ تھا تبادلے کا زمین کا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بیریا ٹاؤن کے درمیان، وہ کینسل کیا جاتا ہے، تو وہ ہزاروں لوگ جو تھے ان کا کیا کیا گیا؟ کیا ان کے مفاد کو پیش نظر رکھا گیا؟ کیا یہ کہیں کہا گیا کہ ان کو کمپنسیٹ، ان کے پیسے جو ڈوبے ہوئے ہیں وہ کہاں سے واپس کیے جائیں گے، یا بیریا ٹاؤن انہیں کہاں پلاٹ دے گا؟ اس دوران ایک اور طبقہ سامنے آیا، وہ پراپرٹی ڈیلرز کا تھا، جو مرجرز کے نام پہ، کہ جناب یہ چٹے آپ ہمارے حوالے کر دیں اور ہمارے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان میں کوئی بھی پلاٹ ہم سے لے لیں، کوئی ولا ہم سے لے لیں، کوئی دکان ہم سے لے لیں، کوئی فلیٹ ہم سے لے لیں، تو یہ پیسے آپ کے ایڈجسٹ اس میں پورے کے پورے 100% ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں اتنا بڑا دھوکہ تھا کہ ان میں وہ ان کے پورے پیسے بھی گئے مرجر کے نام پر، اور انہیں پھر سے وہ ایک ساتھ داخل کرنی پڑی۔ وہاں پر یہ تھا کہ اگر کوئی پراپرٹی 1 کروڑ کی ہے تو وہ 1.5 کروڑ کی انہیں بیچی گئی، اور وہ جو مارکیٹ پرائس تھی اس کی وہ 1 کروڑ سے بھی کم نکلی، اور یوں وہ اپنے پیسے بھی گنوا بیٹھے مرجر کے نام پر، اور جو پراپرٹی لی وہ بھی سب سٹینڈرڈ پراپرٹی، اور وہ بھی تک ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ یہ جو پرسوں 2 روز پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا ہے کہ بیریا ٹاؤن میں، کراچی میں، لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کی خبریں آئیں، اور پھر یہ 120 لوگ گرفتار کر لیے گئے، اور میڈیا اس پہ کہیں بالکل خاموش اور کہیں آواز آئی بھی ہے، تو عجیب و غریب رنگ میں الٹا بیریا ٹاؤن والے نے انہوں پہ پرچہ کرا دیا دہشت گردی کا، اور اس میں دیکھیں کہ یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زمینیں بیریا ٹاؤن ایکوائر کر رہا تھا، حالانکہ ان میں میجارٹی ان لوگوں کی تھی جو سپورٹ سٹی کے ڈسے ہوئے ہیں، جنہیں سپورٹ سٹی کے نام پہ، جن کے اربوں روپے بیریا والوں کے پاس ہیں، وہ اس پہ منافع لے رہے ہیں، ان کو انویسٹ کر رہے ہیں، اس کا سارے پیسے کھا رہے ہیں وہ، لیکن وہ ان لوگوں کو پیسے واپس نہیں کر رہے ہیں۔ اس پہ پوری دنیا خاموش ہے،
اس میں جہاں جہاں ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ خاموش ہیں، اس پہ پاکستان کا میڈیا خاموش ہے، اس میں پاکستان کے وہ ادارے جو انصاف دلانے والے ہیں وہ خاموش ہیں کہ سپورٹ سٹی کراچی جن کی زمین ایم ڈی اے کو واپس کر دی گئی لیکن ان کے پیسے تو انہیں واپس نہیں کیے گئے. کوئی ہے جو ملک ریاض صاحب تک یہ بات پہنچائے کہ آخر کار یہاں پر زمین تو ملنی ہے وہی کہ جس میں دفن ہونا ہے، باقی تو سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جانا ہے. آپ اگر آج لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کرو گے تو روز قیامت آپ کس طریقے سے جو خالق کائنات ہے جس نے آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی، آپ ان کا کیسے ان کے سامنے جاؤ گے اور کیسے ان کے سامنے آپ آنکھ اٹھا کر بات کرو گے کہ آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لوگوں کا دل دکھایا، ہزاروں لوگوں کی بد دعائیں لیں، لاکھوں لوگوں کی خواہشات کو کچل دیا. آپ نے کتنا بڑا معاشی ظلم کیا پاکستان کے لوگوں پر جن کی آنکھوں کے خواب آپ نے خریدے اور پھر ان خوابوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا. اگر آپ ان لوگوں کو ان کے پیسے واپس کر دیں تو کیا جاتا ہے؟ یہ پیسے ان لوگوں کے ہیں، آپ کے پاس امانت ہیں، آپ انہیں زمین پرووائڈ نہیں کر سکے، زمین نہیں دے سکے تو ان کے پیسے دے کر آپ نے بھلے سے 5-6 سال 7 سال ان پیسوں کو استعمال کر لیا، آپ نے کر لیا، وہ بھی آپ پہ آپ نے ان کا حساب بھی روز قیامت دینا ہے، لیکن ان کا اصل تو انہیں لوٹا دیں. آپ کو لاکھوں لوگ دعائیں دیں گے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا لوک بیانیہ، کروڑوں لوگوں کی دل کی آواز. میں نے آپ کی آواز وہاں تک پہنچا دی کہ جہاں تک کسی کی آواز اگر پہنچ جائے تو وہ خالی نہیں لوٹتی. اب انتظار کیجئے کہ خدا کی لاٹھی کس وقت آواز پیدا کرتی ہے اور کس وقت انصاف ہوتا ہے. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. اجازت، خدا حافظ.